اپنے جیسے مجبور انسانوں سے جوڑ رہے۔ ایک پیر صاحب پیر جیلانی کا قصہ سناتے ہیں کہ ایک عیسائی لڑکی اس کی عاشق ہو گئی پیر جیلانی صاحب کی، ان سے محبت کرنے لگ گئی۔ اس کی شادی کے دن رکھے گئے، دلہا صاحب تشریف لا رہے تھے، راستے میں ڈاکو پڑ گئے اور انہوں نے دلہے کو لوٹ لیا، پوری بارات کو لوٹ لیا، دلہے کو قتل کر دیا۔ جہاں دلہے نے آنا تھا وہاں اس کی لاش پہنچی۔ لڑکی کہے کہ میں تو پیر جیلانی کی مریدنی ہوں، میرے دلہے کو کچھ نہیں ہوگا۔ اس کا باپ کہے وہ تو مارا گیا، وہ دیکھ اس کی منڈی کٹ گئی، ڈاکوؤں نے لوٹ لیا۔ کہا آپ ٹینشن نہ لیں، میں جس پیر کی مریدنی ہوں وہ پیر اتنی بڑی حیثیت والا ہے، مجھے کچھ نہیں ہونے دے گا۔ اٹھی اور دوڑتی بھی پیر صاحب کے پاس گئی، ان کے سامنے روئی پیٹی۔ پیر صاحب اس کے ساتھ چل کر آئے، گردن الگ ہے، دھڑ الگ ہے، پیر اٹھا کے ساتھ لگاتا ہے اور کہتا ہے قم باذنی، میرے حکم سے کھڑا ہو جا، اور وہ عیسائی لڑکا کھڑا ہو کے زندہ اس کے سامنے پیش ہو جاتا ہے۔ ایک یہودی لڑکی غوث پاک سے محبت کرنے لگی، پیار کرنے لگی اور ان کی کنیز ہو گئی۔ اتفاق سے اس کی شادی کے دن آئے تو اس نے اپنے ابا سے کہا کہ میری شادی کے دن غوث پاک کو بھی دعوت دینا، غوث پاک بھی تشریف لائیں گے۔ کہا ٹھیک ہے دعوت دیں گے۔ اب وہ تھے سب عیسائی۔ غوث پاک کو کہا کہ حضرت میری بیٹی آپ کی کنیز آپ سے محبت کرتی ہے، ہم عیسائی لوگ ہیں، لیکن آپ دعوت میں ہمارے آئیں گے؟ غوث پاک نے کہا کہ ٹھیک ہے انشاءاللہ وقت پہ دیکھا جائے گا۔ پھر وہ بارات نکلی، بغداد آنا تھا بارات نے۔ اب جب بارات نکلی تو راستے میں ڈاکوؤں نے اس کو قتل کر دیا، دولہے کو ہی قتل کر دیا۔ تب بارات کی بجائے جنازہ آ گیا۔ جب جنازہ آیا تو اس کی تو خوشیاں لٹ گئی، مسائل ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ اس کے باپ نے کہا بیٹی سے بیٹی تو سہاگن بننے سے پہلے بیوہ ہو گئی۔ اس نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا، اس نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا۔ کہا بیٹی اس کا جنازہ آ رہا ہے تیرے ہونے والے شوہر کا، اس کی گردن کاٹ لی گئی، اس کی روح نکاح، ایسا نہیں ہو سکتا، میں غوث پاک کی کنیز ہوں، میرے گھر سے خوشیاں کبھی روٹ نہیں سکتی، میرے گھر سے خوشیاں کبھی روٹ نہیں سکتی، میں غوث پاک کی کنیز ہوں، مصیبت میرے دروازے پہ آ نہیں سکتی، میں غوث پاک کی کنیز۔ کہا بیٹی وہ مر گیا ہے۔ اس کا باپ نہیں جانتا تھا غوث پاک کی شان کیا ہے۔ کہا کچھ بھی کرو وہ جنازہ ابھی اٹھانا نہیں جب تک کہ میں مدرسہ قادریہ اور خانقاہ قادریہ میں حاضری دے کر کے نہ آؤں۔ تو کہا بیٹی وہ مر گیا، اس کی آخری صورت دیکھ لے۔ کہا نہیں جب تک غوث پاک کی خانقاہ میں نہ جاؤں اس وقت تک کہ میرے ہونے والے شوہر کا جنازہ نہ اٹھایا جائے۔ اس کے بعد اس کو لے جایا گیا، خانقاہ میں گئی، مدرسہ قادریہ میں میرے مرشد غوث پاک درس دے رہے تھے، قدموں پہ گر گئی، کہنے لگی مرشد میں نے تو محبت آپ سے کی ہے، میں نے تو الفت آپ سے کی ہے، یہ اور بات ہے میرا مذہب عیسائی ہے، لیکن پیارے تو زہرا کا لال ہے، تیرے یہاں مذہب نہیں دیکھا جاتا، تیرے یہاں تو سب کو نوازا جاتا ہے۔ کہا ہوا کیا؟ کہا کہ خوشیوں کی سوگات آنے سے پہلے روٹ گئی، بہار سے پہلے خزاں آ گئی، گھر بسنے سے پہلے اجڑ گیا، اور وہ بھی تیرا کہلانے والی ہوں، تیری کہلانے والی ہوں، تیری کنیز کہلانے والی ہوں۔ میرے مرشد غوث پاک کرم کی نظر فرمائے۔ غوث پاک نے کہا چلو۔ جب گئے تو دیکھا کہ گردن کٹی ہوئی ہے، دولہا پڑا ہوا ہے۔ میرے مرشد نے گردن جوڑی اور کہا کم باذن اللہ۔ دیکھا تو وہ زندہ ہو گیا۔ کہا جا پھر اپنا گھر بسا لے۔ امت کی ذلت کا سب سے بڑا سبب یہی علماء سو ہیں جنہوں نے ان سے توحید کا مبارک عقیدہ چھین لیا اور مردہ پرستی کے راستے پہ ان کو ڈال دیا۔ اس جرم میں وہ کم نہیں ہے